یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں. نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے معبود سمجھتا ہے, یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے. سورج کو دیکھ اشارہ ہوتا ہے اور وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے. درختوں کو میں ہی نہیں جا کے تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے, تو درخت کے قدموں میں سلامی بھی دیتے ہیں, سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. اب انسان کی آنکھیں کھلتی ہیں, جن کو میں معبود سمجھ رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے. شمس و قمر اشاروں پہ بھاگ رہے ہیں, درخت سلامیاں دے رہے ہیں, پتھر ابو جہل کی مٹھی میں ہیں, کلمے محمد عربی کے پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب اسے سمجھ آئی کہ میں کون ہوں, اور اپنے آپ سے اس کی ملاقات ہی تب ہوتی ہے جب حضور کی دہلیز پہ آتا ہے. اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے, اس کی تبدیل شدہ ٹون دیکھیے. اب یہ بولتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے, میں مسجود ملائک ہوں, مجھے انسان رہنے دو. کہتا ہے خبردار, مجھے فرشتہ بھی کہا تو اس سے بھی فرق پڑتا ہے مجھے, فرشتوں کی پیشانیاں تو میرے حضور جھکتی رہی ہیں. اللہ اکبر. تو انسان کو شعور ذات ملا, اپنے من سے آگہی ملی, تو وہ حضور کی دہلیز سے ملی. اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی یہ بھٹک رہا ہوتا. یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا بستا ہے, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. اس کی عقل و بینش, اس کا فہم و ادراک, اس کی اتنی بھاری بھرکم ڈگری اسے نہیں بتا رہی کہ اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی تو اڑا نہ سکے, میری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے. لیکن وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو تبرک سمجھ رہا ہے اور چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے. اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں ہے. جو فیصلہ دے کہ یہ ایک جانور کا بدبودار فضلہ ہے, اور اس کی طبیعت میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کو اس سے تعفن محسوس ہو, اس کی طبیعت میں تقدر آئے, تو وہ اتنا پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی شعور کی پستیوں میں گرا ہوا ہے کہ ایک جانور کے فضلے کو تبرک سمجھ رہا ہے. اور دوسری جانب میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹیوں پر ایک 7 سال کے بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا. تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھولا ہوا ہے. تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے کہتا ہے کہ جناب میں گلی سے گزر رہا تھا, کسی جانور کے پیشاب کا چھینٹا میرے پاؤں پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں. میں حیرت میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اس 7 سال کے بچے کا شعور اور اس کے اندر رکھا ہوا تقدس اتنا ہے کہ وہ پائنچے کے اوپر پیشاب کے پڑے ہوئے غیر مری چھینٹے کو بھی گوارا نہیں کر رہا. اور وہ کوئی پرانی عمر کا نہیں ہے, وہ ابھی 7 سال کا بچہ ہے, درس نظامی کا فاضل نہیں ہے کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں. وہ پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہے. میں نے کہا مالک تیری قدرت کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کو سمجھ تو نہیں آئی, اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی. تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر, لیکن اس کے ہاتھ میں دامن حضور کا نہیں ہے. اور یہ ہے بچہ, لیکن ماں نے گٹی میں پیار ہی حضور کا دیا ہے, اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے. روشنی تو اس دہلیز سے ملتی ہے. سید سلیم گیلانی مرحوم نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. نہ خرد, یہ نعت کا اسلوب دیکھیے. آج کل تو وہ ہمارا نعتیہ کلچر بھی پتہ نہیں کہاں لڑک کے کہاں چلا گیا ہے. بٹن ٹھاں کر دیتے, بٹن ہاں کر دے, اور لوگ آگے سے سبحان اللہ پکار رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا نعت کا یہ شعر دیکھیے, نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی. نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی, تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا. تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا, تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا, میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں تھا. تو زندگی کا سارا جمال, زندگی کی ساری روشنیاں اور زندگی کے سارے اجالے اس دہلیز سے نصیب ہوتے ہیں. تو انسان کو شعور اپنی ذات کا بھی ملا تو اس در سے, اس دہلیز سے, اس چوکھٹ سے نصیب ہوا, ورنہ آج بھی یہ دھکے کھا رہا ہوتا. اور شعور ذات الہی, توحید کا تعقل,
آج مجھے اور آپ کو نصیب ہے تو اسی دہلیز سے ملا ہے، ورنہ انسان تو محسوسات کا عادی ہو گیا تھا۔ اقبال نے کہا تھا خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، شکوے میں خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، بن دیکھے خدا کو پھر کوئی مانتا کیوں کر۔ انسان تو عادی تھا کہ وہ دیکھ کر کے چیزوں کو جن کو محسوس کرتا تھا، مبصر چیزیں تھیں، ان کو مانتا تھا۔ باقی قوم موسیٰ نے دو ٹوک نہیں کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تمہیں نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے۔ لیکن یہ حضور کے غلاموں نے نہیں کہا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، کہا تجھے دیکھ لیا اسے دیکھ لیا۔ حضور آئینہ جمال خدا ہیں، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین اور اس قدر تیقن کہ گرمیوں کے سخت روزے اور زبان کانٹا بنی حل خشک ہے، اور 8 سال کے بچے نے روزہ رکھ لیا اور ماں اس کو سمجھا رہی ہے کہ بیٹے یہ ٹھنڈا مشروب ہے پی لیجئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ بچہ بھی کہہ رہا ہے ماں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک ایسی ذات پر اتنا پختہ یقین کیسے ہو گیا جس کو دیکھا نہیں ہے، جو سوچا نہیں جا سکتا، جو سمجھا نہیں جا سکتا، جو خیال اور فہم و ادراک کی حدود سے ورا ہے۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے۔ سوچنے بیٹھے تو سوچا نہ جا سکے، تولنے بیٹھے تو تولا نہ جا سکے، سمجھنے بیٹھے تو عقل بے بس ہے، خیالوں کی حدود سے وہ ورا ہے، تو کیسے مانے؟ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو کیسے اس کو تسلیم کرے؟ اتنا پختہ یقین ہوا کیسے؟ تو میں تمہیں ایک کہانی سناؤں۔ سوا نامی